کو پرواہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نے کیا سروسز رینڈر کیے، وہ اس وقت دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ کہ آپ کے ساتھ ان کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. جب ضرورت ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں، جب نہیں ہے پھینک دیتے ہیں. کیا ٹرمپ نے آج تک ایک فون کال کیا ہے شہباز شریف کو؟ کیا شہباز شریف کا فون کال وہ ایکسیپٹ کرے گا اس سے بات کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات کرو. پھر افغانستان کو انویڈ کرنا ہو یا بم کرنا ہو تو پھر پاکستان کی ٹیریٹری ایئر اسپیس استعمال ہوگا. علی صاحب، پاکستان پر اگر سفری پابندی عائد ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے، اگر کہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ آپ سے پہلے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ پروگرام میں موجود تھیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ مفروضوں پہ مبنی ہے، کنفیوژن ہے کہ آیا کہ ہم اورنج لسٹ میں ہوں گے یا پھر یلو لسٹ میں. ان کی انفارمیشن کے مطابق ہم یلو لسٹ میں ہوں گے. چلیں ہم جس بھی لسٹ میں ہوتے ہیں، ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جب سے کل سے خبر آئی ہے کہ شاید یہ ہماری سفارتی سطح پر ناکامی ہے. تو پھر جتنے ممالک جس بھی کیٹیگری میں ہوں گے، اس لسٹ میں ہوں گے کہ ان پر سفری پابندیاں عائد ہوں گی، کیا تمام ممالک جو اس لسٹ میں ہوں گے وہ سفارتی سطح پہ ناکام ہو گئے؟ جی نہیں، بات اصل سیدھی سادی یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندرونی حالات کیسے ہیں اور کس ملک آپ کے ہمسائے ہیں. اگر اندرونی حالات ایسے ہیں جیسے اس وقت ہمارے ہیں، جدھر ٹیررزم ہر روز ایک نہیں 2-3 انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے تو ادھر کہیں گے کہ بھئی اس ملک میں ٹیررسٹ آ گئے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں، انڈیا سے آ رہے ہیں، اور جگہ ایران سے آ رہے ہیں. فار آل دیز ریزنز انہوں نے کہا ہے ان کو یا یلو یا اورنج، مجھے نہیں پتا، مجھے تو کہا گیا تھا کہ آپ اورنج لسٹ پہ ہیں. بہرحال یہ لسٹ پہ آپ کو ڈالا گیا ہے. وہ ایک پریکاشن لینا چاہتے ہیں. جی، خبر کے مطابق تو اورنج لسٹ میں ہی ہے. جی جی، ڈس اپروول نہیں ہے. ٹھیک ہے، خبر کے مطابق اورنج لسٹ کا ہی پتہ چلا ہے. لیکن میں نے یہ کوٹ کیا تھا کہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ سے پہلے موجود تھی پروگرام میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق شاید ہم یلو لسٹ میں ہوں گے، اورنج میں نہیں ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے. اچھا، دہشت گردی کے حوالے سے سر آپ نے بات کی، تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے امریکہ کو. ڈاکٹر فضا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، مگر میں آپ کو 2 چیزیں امریکہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طر ان کا جو ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ. یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. ان کو پرواہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نے کیا سروسز رینڈر کیے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر بھی کیا کرنا پڑے گا. وہ اس وقت دیکھتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ کہ آپ کے ساتھ ان کا ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. علی صاحب، یہ مفادات کی گیم ہے کہ جب ان کو ہم سے مفاد ہوگا تو وہ ہمارا شکریہ بھی ادا کر دیں گے، تب ہماری ضرورت بھی ہوگی. لیکن جب انہوں نے کوئی پابندی لگانی ہوگی، کوئی اپنے سینکشنز لگانی ہوگی تو وہ لگا دیں گے. پھر یہ اصول کی بات تو نہ ہوئی. نہیں، بالکل نہیں، 100%. اس کا مطلب ہے جب ضرورت ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں، جب نہیں ہے پھینک دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ میں اگزامپل دے رہا ہوں، بار بار ہوا ہے. چلیں ایک اور دوہرا معیار ہے لوگوں کی قربانی دی ہے، کیا ملا ہے؟ میں وقت کی کمی ہے تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں. اگر دہشت گردی کی بات ہے، ٹیررزم کی بات ہے، تو انڈیا کتنے ٹیررسٹ پروڈیوس کر رہا ہے، را کس طرح ٹیررزم کروا رہا ہے. کلبھوشن یادیو جو ہم نے پکڑا، پھر جس طرح ابھی نندن کا طیارہ گرا، ابھی نندن سمیت، پھر ہم نے جذبہ خیر سے گالی کے تحت اس کو واپس بھیجا، انہوں نے اس کو میڈل لگا دیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح خالصتان تحریک کے جو رہنما جگہ جگہ پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں. کینیڈین وزیر اعظم نے ٹروڈو صاحب نے، جب آپ کو یاد ہوگا، اظہار خیال کیا تھا، کھل کر ان کو ایکسپوز کیا گیا تھا. اب تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ را کس طرح ٹیررزم کو، دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کر. فنڈنگ کیسے ہوتی ہے ہمارے بلوچستان میں جو ہو رہا ہے، بی ایل اے اور بہت سی ایسے گروہ ہیں جن کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، بھی چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو پھر بھارت پہ پابندی سب سے پہلے عائد کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ان کو بھارت کی بہت ضرورت ہے. ان کو چین کے خلاف بھارت کو استعمال کرنا ہے، اور وہ استعمال کرتے ہیں. اور بھارت کے ساتھ ان کو بھارت وہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کا ایک ملٹری اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس کے ساتھ 4 آئیز ڈیفنس، وہ 5 آئیز ڈیفنس اگریمنٹ ہے، مانے انٹیلیجنس وہ شیئر کرتے ہیں. بھارت از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیٹل آف فش. یہ مت سمجھے کہ ہم اور بھارت کو وہ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، بالکل نہیں. دیر از نو پرنسپلز. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں، بھارت نے کیا نہیں کیا ہے، بلکہ بھارت تو بلوچستان کو فنڈ کر رہا ہے. بھارت جو ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو فنڈ کر رہا ہے.
جگہ جگہ پہ دہشت گرد بھیج رہے ہیں. بلکہ بھارت ان کا امریکن آرمز جو امریکہ نے چھوڑ کے گئے تھے ان کے لیے ٹی ٹی پی طالبان کے لیے, اس سے خرید کے دہشت گردوں کو دے رہا ہے. بالکل افغانستان میں. اچھا اب وہ ویپنز کی واپسی بھی چاہتے ہیں ہلال صاحب, ٹھیک ہے, ابھی وہ ویپنز کی واپسی بھی چاہتے ہیں نا ٹرمپ صاحب. کیسے لیں گے جی؟ کون لے گا واپس وہ ویپنز؟ ان کو کیا آ کے پھر فتح کرنا پڑے گا؟ شاید وہ پتہ نہیں ٹرمپ کا کیا دماغ ہے, اگر وہ کوشش کرے تو پھر ہماری ضرورت پڑے گی. This is all transactional. اچھا چلیں سر, یہ ٹرمپ کی, ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ دیکھیں ایک عام شخصیت نہیں ہے, وہ امریکہ کے صدر ہیں, ان کی جتنی پالیسیز ہیں اس سے تمام جو دنیا ہے وہ متاثر تو ہوگی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تبھی تو ان کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جب سے وہ صدر بنے. اب ان کا ایک دن گزر گیا, اب ایک ہفتہ گزر گیا, اب 2 ہفتے گزر گیا, اب اتنے دن کی جو ان کی کارکردگی ہے اور انہوں نے جو کیا وہ ایک ایک دن ڈسکس ہوتا ہے, وہ خبر بنتی ہے, ہیڈ لائن بنتی ہے, کیونکہ پوری دنیا پہ اس کے اثرات آتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑی ایکسپیکٹیشنز, سیاسی لوگوں کی بات کر رہی ہوں, لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ایکسپیکٹیشنز کہ جی ٹرمپ صاحب آئیں گے تو شاید اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا. پھر ان کو بھی میرے خیال سے کان ہو گئے کہ ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا, وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے. میرے خیال سے ان کی بیگم کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ جو صبح کہہ رہے ہیں وہ شام کو اپنی بات پہ قائم رہیں گے, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل صحیح. یہ ٹرمپ دیکھیے, کیا ٹرمپ نے آج تک ایک فون کال کیا ہے شہباز شریف کو اس کو وش کرنے کے لیے؟ کیا شہباز شریف کا فون کال وہ ایکسیپٹ کرے گا اس سے بات کرنے کے لیے؟ وہ کہے گا سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بات کرو. آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو سے دس. ہاں, مگر اگر پھر افغانستان کو انویٹ کرنا ہو یا بمب کرنا ہو تو پھر پاکستان کی ٹیریٹری, ایئر اسپیس استعمال ہوگا. یہ وہ کریں گے جب اگر ان کو ضرورت ہو. اس وقت پاکستان کی کیا ضرورت ہے ایران کو دیکھنا, چائنا کو دیکھنا؟ گڈ آبزرویشن پوسٹ ہے, کبھی کبھی وہ ان کا آ جائے گا سینٹر چیف, کچھ بات کر کے چلے جائے گا. مگر یہ بھول جائیں, یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ بالکل ٹرانزیکشنل ہے. یہ صرف اور صرف جب ضرورت پڑتے ہیں, نہیں تو پھینکو ان کو. یہ ہے ان کا. تو ہلالی صاحب اس کا مطلب ہے اب آپ بتا رہے ہیں امریکہ کا. جی پلیز کنٹینیو. جی آپ بات مکمل کریں. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا بات. دیکھیے, امریکہ سینچری از اوور. امریکہ کا ٹائم گزر گیا ہے. اس کی اکانومی بھی ابھی چین کے بعد اٹ از سیکنڈ ٹو چائنا. اور امریکہ جو ہے وہ نہیں, وہ جو اٹ ول نیور بی گریٹ اگین, وہ ملے گا نہیں. اس لیے کہ دی اکنامک کنڈیشنز آر سچ. ان کے اب آپ دیکھیے تو صحیح کیا کدھر نہیں پہنچا ہے چائنا. میں تو حیران ہوتا ہوں بی کہ آپ کے طرح جو انٹرویورز ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں ہمیں کہ بھائی تم چائنا سے پیچھے کیوں ہو, ڈیفنس ٹریٹی کیوں نہیں ہے چائنا کے ساتھ آپ کے پاس؟ 101 اور سہولتیں جو آپ کے ساتھ چائنا سے مل سکتا ہے, اس پہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ سی پیک کیوں آستے جا رہا ہے؟ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ وی آر نیکسٹ ٹو چائنا. ہمارا کیا نہیں چائنا کر سکتا ہے؟ مائی گاڈ, انڈسٹریل وی آر. یہ تو ایک خدا کا ایک واٹ شل آئی سے گفٹ ہے کہ ہی سچویٹڈ اس نیکسٹ ٹو دا رائزنگ ہائپر پاور, ناٹ اے سپر پاور, ہائپر پاور. ہاں, کیا ہم اس کا فائدہ لے رہے؟ نہیں. بس امریکہ میں, بس ہمارے گھر ہیں امریکہ میں تو امریکہ جاؤ. بھائی کیا ضرورت ہے امریکہ کے بھاگنے کے پیچھے؟ اب آپ دیکھیے کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کریں گے ایران کے خلاف. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایک آ گیا ہے یوٹیوب پہ کہ سیستان بلوچستان چائنا امریکہ چاہتا ہے ایران سے لے, اور ہمیں کہہ رہا ہے جا کے تم ہمیں مدد کرو. اگر ایسی باتیں پھیلی, آئی مین آئی ڈونٹ نو یہ کیوں لوگ کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا یہ سچ بات ہے. مگر اٹ شوز امریکہ کا کیا ڈائریکشن ہے. اور جب آپ استعمال آئیں گے وہ پوچھیں گے, وہ کریں گے, آپ کو خریدیں گے آپ کو.